فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ بھی پڑھ لیا، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے والیوم الآخر، کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اس حوالے سے ہم پڑھ کر آئے انسان کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارا نام و نشان نہیں تھا، ہم اس دنیا کے اندر نہیں تھے، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر اللہ نے فیصلہ کیا مقررہ وقت میں ہم کو یہاں دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر ہم ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، ایک دن یہاں سے ہمیں لوٹنا ہے، واپس جانا ہے اور زمین کے حوالے ہو جانا ہے، عالم برزخ میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو ختم کر دے گا، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کریں گے اور سب کو میدان محشر میں حاضر کریں گے، عالم آخرت جس کو کہا گیا، تو پھر وہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد آدمی کی جو آگے دائمی منزل ہوگی، جو ہمیشہ کی منزل ہوگی، اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کسی کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ہم یہی فیصلے کے دن کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے ہم پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے تھے کہ جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، پھر لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ سفارش کیجیے حساب کتاب شروع ہو جائے، وہ معذرت کریں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو ہم نے پڑھ لیا، وہ بھی معذرت کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، اور آخر میں اللہ کے پیارے حبیب ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آ کر آپ سے درخواست کریں گے۔ آپ کہیں گے ہاں انا میں ہوں، مجھے یہ حق دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس وقت اللہ کی ان الفاظ میں حمد بیان کروں گا، تعریف کروں گا جو الفاظ مجھے ابھی نہیں دیے گئے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا۔ جب لمبا سجدہ ہو جائے گا، پھر پروردگار یہ کہے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، قل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا، پروردگار حساب کتاب شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ تشریف لے چلیں، بس میں آتا ہوں حساب کتاب کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں آ جاؤں گا، آ کر لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آسمان سے فرشتے اتریں گے، آسمان کے کناروں سے، اور کتنی تعداد میں اتریں گے۔ میدان محشر کے اندر جتنے انسان ہوں گے، جتنے جنات ہوں گے، ان سے دگنی تعداد میں فرشتے اتر کر آئیں گے، اور ایسا لگے گا جیسے بادلوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ فرشتے نیچے اتر کر آئیں گے، ہم پوچھیں گے افیکم ربنا، کیا تم میں ہمارا رب ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، وہ آتن، وہ ابھی آنے والا ہے، ابھی نہیں آیا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اور فرشتے اتریں گے، پہلے جتنے انسان اور جنات تھے میدان محشر میں وہ، اور جتنے فرشتے اترے ہیں وہ، ان سے ڈبل تعداد میں اور فرشتے اتر کر آئیں گے۔ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی جتنے بھی لشکر ہیں سب اللہ ان کو جانتا ہے، اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اتر کر آ جائیں گے فرشتے، پھر ان سے پوچھیں گے افیکم ربنا، کیا تمہارے درمیان ہمارا رب ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، وہ آتن، بس وہ آنے ہی والا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ پہلے جتنے فرشتے تھے انسان اور جنات میدان محشر میں ہیں، ان سے ڈبل تعداد میں فرشتے اتریں گے۔ آپ پروردگار بھی تجلی فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اللہ کا عرش آ جائے گا، اور اس وقت 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت صرف 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، اور وہ اتنے جسم و جثہ
غصہ والے فرشتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے کہ ان فرشتوں کے جو پاؤں ہیں وہ تحت الثری میں ہیں، نیچے، یعنی سب سے نچلی جو زمین ہے 7ویں اس پر ہے، اور ان کے جو سر ہے وہ 7ویں آسمان سے اوپر نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے کندھوں پر اللہ کا عرش ہے، اس طرح وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ تجلی فرمائیں گے، پروردگار آ جائیں گے۔ اس کے بعد اب جو ہے اللہ کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی اس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ تو بیان کیا اللہ نے کہ آئے گا پروردگار، لیکن کیسے آئے گا، کس طریقے سے آئے گا ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ اسی دن سمجھیں گے، اسی وقت پتہ چلے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی پروردگار جلوہ افروز ہوگا تو ایک دم ساری آوازیں بند ہو جائیں گی، سناٹا چھا جائے گا، خاموشی طاری ہو جائے گی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، کہ اب رحمان کے سامنے ساری آوازیں بند ہو جائیں گی، پست ہو جائیں گی، صرف خسر خسر کی جیسی آواز آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد پروردگار سب سے پہلے لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، اور میں نے تمہیں رزق و روزی عطا کی، میں نے تمہیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کا سارا سامان دیا، نعمتیں وقت وقت پر میں تمہیں دیتا رہا، اور میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا، تم نے وہ کچھ نے کام کیا، کچھ نے نہیں کیا، میں خاموش رہا، وہاں میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ آج تمہارا حساب کتاب ہوگا، پھر اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر اکٹھے چلتے تھے، نمازی بے نمازی، کافر مشرک مسلمان مومن، سب کے سب اکٹھے چلتے تھے، چور نیک بد کردار سب کے سب اکٹھے چلتے تھے دنیا میں۔ آج یہاں اکٹھا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ پھر پروردگار کہے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، اس کو نہ پوجنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ابتدا سے پہلے ہی دن سے تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا تھا، اور اسی وقت اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کرنے کی اور ان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کو ہٹاؤں گا، کبھی دائیں طرف سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، چاروں طرف سے ان کو گھیرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو نہ شکر پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ اس نے اعلان کیا تھا، لیکن میں نے بھی اس وقت ایک اعلان کیا تھا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے۔ جو میرے بندے ہوں گے، مجھے ماننے والے ہوں گے، وہ ہمیشہ تیرے ساتھ دشمنی رکھیں گے، تیرے ساتھ دوستی نہیں لگائیں گے، اور جو تیرے ساتھ دوستی لگائے گا تو لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھروں گا۔ یہ پہلے ہی دن اعلان ہو چکا ہے۔ تو میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور پھر میں نے یہ کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا، پھر کس کی کرنا؟ ان اعبدونی، اور میں نے کہا تھا میری عبادت کرنا، بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، لیکن تم نے اس کو دوست بنایا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اس نے تم میں سے بہت ساروں کو، ایک بڑی خلقت کو، بڑی تعداد کو اس نے گمراہ کر دیا، گمراہی کے راستے پر لگا دیا۔ اب دیکھو هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم تمہارے سامنے ہے جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے، یا جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ وہ جہنم ہے۔ اس طریقے سے پروردگار خطاب فرمائے گا۔
اور سارے لوگ گھبرا جائیں گے اس وقت اور اللہ کے سامنے بالکل ایسے گھٹنوں کے بل پڑ جائیں گے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تم دیکھو گے سب کے سب کو کہ گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گر پڑیں گے. اس کے بعد اب پروردگار حساب کتاب لینا شروع کرے گا. لیکن حساب کتاب سے پہلے کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کے لیے اعلان ہوگا یحشر الناس یوم القیامہ. لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے. فینادی منادن، تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا این الذین کانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہا کرتے تھے دنیا کے اندر، وہ کہاں ہے؟ تو وہم یقومون، وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے تھے، جن کے پہلو ان کے بستروں کے ساتھ بہت کم لگا کرتے تھے، اور وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور امید میں پکارا کرتے تھے. تہجد کی نماز کی پابندی کرنے والے تھے. یہ لوگ کھڑے ہوں گے وہم قلیل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بہت تھوڑے ہوں گے. یدخلون الجنت بغیر حساب، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون لوگ ہیں یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ کون ہیں جی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے؟ کون ہیں؟ سو تو نہیں رہے نا، بات سن رہے ہیں نا جی. تو کون لوگ ہیں جو راتوں کو جی جاگتے ہیں اور جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ کبڈی کھیلتے ہیں جی، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتی مارتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور رب کو پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، کہ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. یہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ تہجد گزار. کون جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کون؟ تہجد گزار. آپ بتائیں کون کون بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا جی. سب جانا چاہتے ہیں. جب سب جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم تہجد جی چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے بغیر حساب کتاب کے تاکہ جنت میں جائیں. وہ کتنا خوش منظر ہوگا کہ جب یہ اعلان ہوگا کہ این الذین کانت تتجافى جنوبهم، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے تھے. اس وقت جو لوگ کھڑے ہوں گے ان میں ہمارا بھی نام آ جائے جی انشاءاللہ. تہجد کی برکت سے اللہ جہنم سے بچا لیتا ہے آدمی کو، آگ سے بچاتا ہے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کرتے اور اس کے بعد آپ پوچھتے تھے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بتاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے اور کبھی خود اپنا خواب بھی کوئی بیان کرتے اور اس کی تعبیر بیان کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں چاہتا تھا اور یہ تمنا کرتا تھا کاش مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میں بھی جو ہے اس کی تعبیر معلوم کروں، لیکن مجھے خواب آتے نہیں تھے. اتفاق سے ایک دن مجھے خواب آیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میں سویا ہوا ہوتا ہوں، دو آدمی آتے ہیں، آ کر مجھے اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد ایک میدان کی طرف لے چلتے ہیں. وہاں دیکھتا ہوں کہ بیچ میدان میں آگ جل رہی ہے. یہ دونوں مجھے اس آگ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا کنواں ہے اور اس آگ کے کنویں میں کچھ لوگ ہیں جن میں سے کچھوں کو میں پہچانتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہ دونوں بندے مجھے اس کے اندر گرا دیں گے. تب تک ایک تیسرا بندہ وہاں پر آتا ہے، وہ آ کر یہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کو پیچھے ہٹاؤ، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے، اس کو یہاں نہیں ڈالنا ہے، اس کو پیچھے ہٹاؤ. کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے ہٹا دیا. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے اس خواب کو بیان کروں، ہمت نہیں ہو رہی تھی. میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المؤمنین میں سے ہیں ان سے میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے
ذرا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کر لیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی باللیل، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھتا، یعنی تہجد کی نماز کی پابندی کرتا تو بہت اچھا آدمی ہے۔ فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جب بھی حدیث بیان کرتے کہتے ہیں آج کا دن ہے، اس کے بعد میں سویا نہیں ہوں، میں رات کو جاگتا ہوں، تہجد کی پابندی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر میں خواب دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو ایک بڑے باغ کے اندر دیکھتا ہوں جس میں مختلف قسم کے درخت ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہاں پر اور محلات ہیں، میرے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ کپڑا ہوتا ہے، ریشمی کپڑا، اس کپڑے کو لے کر میں جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں، جس جگہ چاہتا ہوں چاہتا ہوں جاتا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یعنی جنت کے جس حصے میں جانا چاہتا ہوں اس کپڑے کو ساتھ لے کر وہاں جاتا ہوں۔ یہ برکت تھی کس کی؟ تہجد کی نماز۔ تو جو تہجد پڑھنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یؤمر لسائر الناس بالحساب، پھر بقیہ لوگ جو بچ جائیں گے ان کو حساب کتاب کا حکم دیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے بخاری شریف کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل من امتی 70,000 بغیر حساب، کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، بدفالی نہیں لیتے ہیں۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے گھر کے باہر آ کر کوا بیٹھ گیا درخت پر، اس نے آ کر کہہ کرنا شروع کیا، ہم نے پتھر اٹھا کر مارا اور یہ کہا یہ منحوس ہے، یہ آواز درست نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی راستے میں گزر رہا تھا، آگے سے بلی گزر گئی، اس نے کہا ہو یہ سفر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے واپس جانا چاہیے اس لیے کہ بلی سامنے سے گزر گئی ہے۔ یہ سب توہمات ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر، دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تطیر یعنی بدشگونی لینے کی اجازت یہاں نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ نفع کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ نقصان کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کسی کو چھینک آ گئی تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ ابھی سفر نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ چھینک آ گئی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ چھینک پر تو کہا گیا الحمدللہ کہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دماغ کے اندر جو غلط قسم کی چیزیں گندگی تھی وہ نکل جاتی ہے تو دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، اس پر کہا گیا الحمدللہ پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ نحوست کی علامت ہے، تو اس طرح کسی بھی چیز کو منحوس نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں صبح کے وقت میں نکلتے ہیں، اگر کسی اچھے آدمی سے ملاقات ہو جائے کہتے ہیں اچھا چہرہ دیکھا آج کا دن بڑا اچھا نکلے گا، اور اگر کسی برے آدمی سے ملاقات ہو کہتے ہیں آج تو چہرہ کیسا دیکھا آج کا دن تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے نحوست کو سمجھنا یہ سب تطیر میں آتا ہے۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے نہیں ہوگا۔ جو یہ بدشگونی نہیں لیتا ہے اس کے لیے بتایا گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم الذین لا یتطیرون، وہ لوگ ہیں کہ جو تطیر نہیں کرتے ہیں یعنی بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا یسترقون، اور وہ رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں، یعنی جھاڑ پھونک پر زیادہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جو احادیث اور قرآن کے اندر دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو تو پڑھتے ہیں، ان کے ذریعے سے تو رقیہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایسے الفاظ جن کا معنی ہی معلوم نہ ہو یا کسی غیر کے پاس نہیں جاتے ہیں، جس میں شرکیہ الفاظ ہو ان میں جا کر وہ اس طریقے سے جو ہے وہ دم درود وغیرہ نہیں کراتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولا یکتوون، اور وہ داغ نہیں لگاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو علاج کے طریقے تھے ان علاج کے طریقوں میں سے ایک یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو بعض بیماریوں میں وہ لوہا گرم کر کے داغ لگاتے تھے اور ان کا یقین ہوتا تھا کہ اب داغ لگ گیا ہے، اب اس کو شفا ملنا یقینی ہے۔ اس طریقے سے وہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو داغ نہیں لگواتے ہیں یعنی داغ کا علاج جو ہے اس پر وہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ پھر کس پر یقین رکھتے ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہوں گے
جو 70,000 میں داخل ہوں گے، ان 70,000 میں جو جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع کل 1070,000 کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، یعنی بڑی تعداد میں لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ یہ کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ رسولوں کو اللہ جمع کرے گا اور ان سے کہے گا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں پہنچا دیا۔ پھر پوچھا جائے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ ہائے قربان جائے ہمارے ماں باپ اور ہم سب کے سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ وہاں کہیں گے پروردگار انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ زیادہ بہتر جانتے ہو، انک انت علام الغیوب، آپ غیب کی باتوں کو زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے آپ جانتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اپنی امت کی شکایت زبان پر نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ امتوں کو بلائے گا اور سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی فَيُجَاءُ بِنُوحٍ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، لایا جائے گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ بَلَّغْتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ قَالَ نَعَمْ بَلَّغْتُ، وہ کہیں گے جی ہاں پروردگار میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ هَلْ بَلَّغَكُمْ، کیا انہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے ما جاءنا بنذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یعنی انکار کر دے گی حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حالانکہ ان ظالموں کو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے اور دن رات ایک کر کے ان کو سمجھاتے رہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ قوم کے لوگ پتھر برساتے تھے ان کے اوپر، لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تب بھی سمجھاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں ہم تیری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نبی پھر بھی ان کو بلاتا ہے، پھر ان کو دعوت دیتا ہے، راتوں کو روتا ہے۔ نوح کے معنی ہے جو بہت رونے والا، نام تو ان کا عبد الغفار ہے لیکن بہت رونے کی وجہ سے نوح نام پڑ گیا۔ تفسیروں میں لکھا ہے اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے یہاں آنسوؤں کے بہ بہ کے نالیاں جیسی بن گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے، اتنا روتے تھے اپنے امت کے لیے۔ لیکن جب بالآخر اللہ نے فرمایا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اے نوح جن لوگوں نے ایمان لانا تھا لا چکے ہیں، اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور اپنی امت کے لیے بد دعا کی اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب آیا، طوفان آیا۔ قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے کہ نہیں پہنچایا حضرت نوح علیہ السلام نے ہم تک آپ کا پیغام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ من شہودو کا، آپ کے گواہ کون ہیں؟ گواہ پیش کرو کہ آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے وہ میرے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُجَاءُ بِكُمْ، تو تمہیں لایا جائے گا، فتشہدون، تو تم گواہی دو گے انہ قد بلغ، کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا اپنی امت تک۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، جس طرح ہم نے تم کو بیت اللہ دے دیا، کعبۃ اللہ دے دیا، اسی طریقے سے ہم نے تم کو درمیانی اور اعتدال والی امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں گواہی دیں گے، تم نبیوں کے حق میں گواہی دو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی امت جراح کرے گی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے سامنے جو اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی قیامت کے دن، ایک حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ یعرض الناس علی ربہم ثلاث عرضات
تین پیشیاں ہوں گی. کتنی پیشیاں؟ تین ہوں گی. اما عربتان فجدال و معاذیر، دو پیشیاں تو ایسی ہوں گی جن میں جھگڑا ہوگا اور معذرت خواہی ہوگی. تو یہ جھگڑے والی پیشی ہے جو پہلی پیشی ہے، امتوں کو پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ کہیں گی کہ ہم تک نبی نے پیغام نہیں پہنچایا. اب جب امت محمدیہ گواہی دے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام سے کہ تم نے کیسے گواہی دی، تم اس وقت تو موجود نہیں تھے. یہ جواب دیں گے پروردگار آپ نے اپنی آخری کتاب نازل کی، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جو پیغام پہنچایا اس کی تفصیل آپ نے نازل کی تھی، وہ ہم نے آخری کتاب میں پڑھی تھی. اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں. ہمارے نبی نے بھی ہمارے سامنے بیان کیا تھا، اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں گے کہ آپ کی امت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تو آپ فرمائیں گے ہاں میری امت بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ تم پر گواہی دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہر نبی کو لایا جائے گا اور ان نبی سے بھی پوچھا جائے گا، امت سے بھی پوچھا جائے گا. جس نبی کی امت انکار کرے گی گواہی کے طور پر امت محمدی اعلیٰ صاحب صلاۃ والسلام کو پیش کیا جائے گا. اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے حفاظت فرمائے. قیامت کے دن پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ہمیں بھی، ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے نسلوں کو اللہ ان میں شامل فرمائے. سب کو اللہ جنت عطا فرمائے. اس دن اللہ عزت عطا فرمائے. اس دن کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.